بغداد کے ایک درویش عالم تھے، تو وہ جب بھی نماز پڑھاتے نا تو کسی تاجر کی 2 بیویوں کے بارے میں دعا مانگتے. توجہ ہے میری بات پر؟ نماز پڑھاتے تو کہتے اللہ اس تاجر کی 2 بیویوں کو اپنی خاص رحمتیں عطا فرما. ایک دن لوگ ان کے گرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابا جی بتائیں تو صحیح وہ بیویاں کون تھی جن کے لیے آپ دعا مانگتے؟ تو فرمانے لگے میرے شہر کا ایک تاجر تھا، بہت بڑا تاجر تھا، مالدار تھا پر بے اولاد تھا. اسے بغداد سے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے، اور کئی مہینے اسے شام کے ملک میں رہنا پڑتا تھا. اس نے اس طرح کیا کہ وہاں بھی ایک شادی کر لی. توجہ ہے نا میری بات پر؟ کیا کر لیا اس نے؟ دوسری شادی کرنا مرد کے لیے جائز ہے، تیسری کرنا بھی، چوتھی کرنا بھی بیک وقت، مگر اگر انصاف کر سکے تو. اگر چاروں میں ہم نہ آدھا مسئلہ سنتے ہیں اور آدھا ہی بیان کرتے ہیں، اگر انصاف نہ کر سکے پھر اس کے لیے 4 جائز، پھر وہ ایک ہی رکھے گا. تو عزیز دوست دوسرا نکاح کر لیا، شادی ہو گئی. اب وہ وہاں کچھ زیادہ وقت گزارنے لگا، مالدار آدمی تھا، بیوی کو مکان بھی لے کے دے دیا. اب وہ دیر سے آتا واپس، اور جب آتا بھی تو اس کے وہ والے انداز نہ ہوتے جو پہلے ہوا کرتے تھے. اب بیوی سے بڑا جاسوس بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ ماجرا کیا ہے، اسے بڑی خبر ہوتی ہے. تو اس نے محسوس کر لیا کہ بدلے بدلے سے میری سرکار نظر آتے. وہ کہنے لگی اب کہ جب آتا جاتا ہے تو اس کے حالات کچھ بدلے سے ہیں، ماحول کچھ اور ہے. اس نے ایک بوڑھا آدمی جو اس کا عزیز بھی تھا اور سمجھدار بھی تھا اس کو تیار کیا. کہنے لگی اب کہ جب ملک کے شام جائے نا تو اس کا پیچھا کرنا اور خبر کرنا کہ کہاں رہتا ہے، کہاں جاتا ہے، کیا کرتا ہے. وہ بوڑھے بزرگ جو تھے وہ خاتون کے کہنے پر کچھ اس نے کرایہ بھی دیا. وہ اس تاجر کے پیچھے گئے اور واپس آ کے خبر دی. کہنے لگے کہ یہ تو 2-3 سال بیت گئے، اس نے وہاں بھی شادی کی ہوئی ہے، تجھے بتایا ہی نہیں. بی بی بڑی سمجھدار تھی، حوصلہ مند، زیرت، اس نے شور نہیں مچایا. اس نے کہا کہ میں نا اب جب آئے گا نا تو طریقے سے بات کروں گی اور پوچھوں گی کہ ایسا کیوں کیا. اور یہ بھی اس نے آ کے بتایا کہ اگر تیرے ساتھ نکاح کے بعد اسے اولاد نہیں ملی تو اولاد وہاں بھی کوئی نہیں. یہ مکمل تفصیلات. اب جب اس دفعہ خامند آیا تو آتے ہی وہ بیمار ہو گیا، کمزور ہونے لگا. اب خاتون نے مناسب نہیں سمجھا کہ آتے ہی دھڑام سے میں اس کے سر پر یہ پھوڑ دوں کہ تو نے نکاح کیا ہوا ہے اور مجھے بتایا نہیں. وہ ذرا تسلی میں رہی، کچھ وہ بیمار تھا، حوصلہ رکھا، خدمت کرتی رہی. کچھ دن گزرے تو وہ تاجر انتقال کر گیا، فوت ہو گیا. اب راز کھل نہ سکا، عدت گزاری، اور جب سارا مال جمع کیا نا تو اشرفیوں کی بوریاں بھر گئی. سارا مال اس بی بی کا، 4 بوریوں میں اشرفیاں، 4. یہاں تو پیٹ کا دوزخ ہے، معاذ اللہ بھرتا ہی نہیں. حل من مزید، حل من مزید. وہ جو کہتے تھے نا کہ بس باہر چلا جاؤں اور باہر میں کچھ تھوڑے سے پیسے کما کے 2-3 سال میں لوٹ آؤں گا، پھر یہاں آ کے کوئی کاروبار کروں گا. وہ گئے ہیں تو واپس نہیں آئے. وہ جو کہتے تھے نا بس میں نے اتنا سا کاروبار کرنا ہے کہ مکان بن جائے، انہوں نے 4 مکان بھی بنا لیے ہیں لیکن بریک حل میں مزید کی دوڑ ہے. اب 4 بوریاں اس عورت نے چھپائے رکھی. کوئی بندہ نہیں جانتا بغداد میں کہ ملک کے شام میں تاجر کی دوسری بیوی بھی ہے. جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے اس بوڑھے جاسوس کو پھر بلایا اور 2 بوریاں اونٹ پہ رکھی، خود بھی ساتھ بیٹھی اور ملک کے شام گئی. اللہ اکبر. وہ بزرگ کہتے ہیں میں ایسے ہی نہیں دعا کرتا. اس کو جا کے کہنے لگی میں اکیلی وارث نہیں ہوں، آدھے کی وارث تو بھی ہے. میں اکیلی وارث نہیں، یہ تقسیم وراثت ہے، آدھی کی وارث تو بھی ہے. تو رکھ اپنے پیسے، مجھے پتہ ہے اس نے نکاح کیا تھا پر مجھے بتایا نہیں تھا، تو رکھ اپنے پیسے، میں تجھے دے رہی ہوں، آدھے تیرے ہیں آدھے میرے ہیں. اس نے نظر اٹھائی تو رو پڑی. کہنے لگی نہیں اب یہ سارے تیرے ہی ہیں. اگر تو اللہ سے ڈرتی ہے تو میں بھی رب سے ڈرتی ہوں. اگر تو مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتی ہے تو میں بھی اسی نبی کی ماننے والی ہوں. کہا بات کیا ہے، میرا کیوں ہے سارا؟ تو وہ خاتون کہنے لگی وہ 2-3 سال سے میرے ساتھ نکاح تھا اور اس نے بتایا تھا مجھے کہ میری بیوی بھی ہے، اور میں غریب تھی تو میرے والدین کو بھی بتایا تھا کہ میری دوسری شادی ہے. یہ مکان اس نے مجھے لے کے دیا تھا. میرے
تمام اخراجات وہ پورے کرتا تھا، نان و نفقہ کا خیال رکھتا تھا. لیکن اب کہ جب وہ آیا تو وہ بیمار تھا. اس نے مجھے بتایا کہ مجھے طبیب نے بتایا ہے کہ میں شدید بیمار ہوں، شاید بچ نہ سکوں. تو کہنے لگی وہ مجھے کئی لاکھ روپے بھی دے گیا اور جاتے دفعہ مجھے طلاق بھی دے گیا، فارغ کر گیا. کہنے لگا تو جہاں چاہے میرے بعد نکاح کر سکتی ہے. اور کہنے لگا میں چاہتا تھا پہلی بیوی کو بتا دوں، موقع نہیں بنا اور اس کا دل نہ ٹوٹے، بتا نہیں پایا. لہذا وہ مجھے ڈھیر سارے پیسے دے چکا ہے، سارا میرا حصہ مجھے پہلے سے دے چکا ہے. میری بہن اب یہ 4 بوریوں میں سے 2 میری نہیں بلکہ 4 کی 4 ہی تیری ہے، تو ہی اس کی حقدار ہے. تو بزرگ کہتے ہیں مجھے بتاؤ جن کے اندر اس قسم کے تقوی کی جھلک ہو ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ ہر نماز کے بعد. ہمارے ہاں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا. بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا تھا. ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا. کہتے ہیں کہ وہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا. کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا لی. تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے. کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے. کہتے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے. فرماتے میں پیچھے ہو گیا. میں نے کہا آج میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا. کہتے ہیں حضرت بشر حافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے. اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا. اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے. کہتے تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے. میں نے کہا دیکھو یار، دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا. بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے. کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا ہی اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا اور سنت نفل چھوڑ دی. اللہ ہزاروں مرید ہے. کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی. کچی آبادی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی. بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے. ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے. کہتے حضرت بشر حافی نے اپنی ایک پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی. کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے. کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے. 14 سال، یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. 14 سال سے تو روز آتا ہے. میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر حافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے. فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، پر میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں. میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے. سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں. اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی. میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے. اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہبان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے شہری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے.
یہ سرور کہتے ہیں بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ، دل و نگاہ، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ۔ اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے تھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہ رہے ہیں، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نہ تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے اتحیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، بغیر حساب۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا، اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے اتفاق کی بات کے دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جسے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا۔ فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کتنے نصیب ہے، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ رہنا شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے، مان نہ مان میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا، کیونکہ پڑوس میں تو تمہارا قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو جھگڑا ہے، تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا، وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا، نماز کتنی پڑھتا ہے، اس کا کیا، میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے، اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے۔
تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی. وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا, میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی تو کھجور بھی, اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے, پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا. اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بڑی خدمت کی, میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیا نے اور کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی. تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھوں, کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا کون سا ایسا عمل ہے. حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے. کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی. کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی شے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں. من نانم کہ من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی, تیری مہربانی بتا دے, میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے, بتا دے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن. میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہیں, بٹوے پہ نہیں. میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں. میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک ہے. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی. رزق حلال کمانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا درجہ دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد ادا کرنے کو بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ بنایا ہے. اور میں نے عرض کی کہ یہ تو صرف منزل نہیں ہے, یہ تو راستہ ہے, یہ تو سفر ہے. جو لوگ سفر کوئی منزل بنا لیتے ہیں وہ نادان ہوتے ہیں. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے, گھر نہیں بسائیں گے, بچے نہیں پیدا کریں گے, ہم صرف عبادت کریں گے, دن کو روزہ رکھیں گے, رات کو نفل پڑھیں گے, کوئی نکاح نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے کہو کہ تمہارے لیے بہترین زندگی وہ ہے جو میں نے تمہارے سامنے گزاری ہے. میں آرام بھی کرتا ہوں, نکاح بھی کرتا ہوں, عورتوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں, میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں. فرمایا تم پر تمہارے خدا کا اگر حق ہے تو تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, وہ آرام کرنا چاہتی ہے. یہ ساری ترتیب ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, لیکن ہمیں فرمایا کہ مقصود تمہارا خدا ہے, مقصود تمہارے رب کی رضا ہے, تمہارے نبی پاک علیہ السلام کی غلامی تمہاری منزل ہے. اتنا لمبا چوڑا معاملہ جو فقط دنیا کا ہم نے بنا لیا ہے, اور پھر اس دنیا سے جو محبت ہے نا, وہ بیس جو ہے وہ دولت کی محبت ہے, رشتے دولت کے, ناطے دولت کے, تعلقات دولت کے, سلام دعا دولت کی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا رأسۃ کل خطیئہ. یہ جو دنیا کی محبت ہے نا, یہ ہر گناہ کی جڑ ہے.
جب انسان دنیا کی دولت سے پیار کرنے لگ جاتا ہے پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، پھر وہ ظلم بھی کرتا ہے، پھر وہ زیادتی بھی کرتا ہے، پھر وہ حرام بھی کھاتا ہے، پھر وہ یتیم کو بھی لوٹتا ہے، پھر بیوہ کا مال کھانا بھی اسے پریشان نہیں کرتا، پھر کروڑوں روپیہ ہضم کر لیتا ہے، لکڑ پتھر ہر چیز اس کو ہضم ہونے لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسے محبت دنیا کی دولت سے ہو گئی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، اس نے کہا حضرت جی میرا نماز میں دل نہیں لگتا۔ تو بزرگ فرمانے لگے تیرا مسئلہ اصل یہ نہیں، تیرا مسئلہ اور ہے۔ نے کہا حضور سمجھا دیں۔ تو وہ فرمانے لگے کچھ بندے ایسے ہیں جو تمہیں ٹیلی فون کرتے ہیں اور تم ان کا فون نہیں اٹھاتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو تم دن میں خود 3 دفعہ فون کر کے حال پوچھتے ہو۔ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے جس سے پیار نہیں نا، اس سے اظہار بیزاری ہے تو اس کا فون بجتا رہے تو کہتے ہیں میں تھا نہیں، میں موجود نہیں تھا، فون چارجنگ پہ تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بہانہ ہے۔ اور جس سے محبت ہے اس کو ٹیلی فون کر کے کہتے ہیں آپ پریشان تو نہیں ہوتے، بس میرا سلام لینے کو دل کر رہا تھا۔ فرمانے لگے کہ تیرا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تو نے محبت نہیں کی اللہ رسول سے۔ اگر تیرا خدا رسول سے پیار ہوتا تو یہ جملہ کیسے آتا کہ نماز کو دل نہیں کرتا؟ پھر تو تیرا تہجد کو بھی دل کرتا، پھر تو تیرا ہر وقت قرآن پاک سینے سے چمٹائے رکھنے کو دل کرتا، اس لیے کہ تیرا مقصود اللہ کی ذات ہوتی۔ کیونکہ مقصود دنیا داری ہے، مقصود دولت بنا لی ہے معاذ اللہ، مقصود ایک رنگ بنا لیا ہے، اس کا نقصان قوم اٹھا رہی ہے۔ نقصان رشتوں میں، نعتوں میں حسن نہیں رہا، پیار نہیں رہا، ترتیب نہیں رہی۔ ایک ناروے سے دوست نے فون کیا، مجھے کہنے لگے آپ بڑی تقریریں کرتے ہیں، کوئی ہمارے حق میں بھی کر دو۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے آپ پردیسیوں کی مجبوریاں نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے حضرت جی شکوہ ہے کہ ہمارے اپنے ہمیں جب بھی فون کرتے ہیں وہ یہ نہیں پوچھتے کہ شام کا کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، وہ کہتے ہیں شادی آ گئی ہے تو جلدی کرو، پیسے بھیج دو، فٹافٹ کرو۔ کہتے ہیں کبھی کسی نے ہم سے ہمارا حال ہی نہیں پوچھا، کبھی کسی نے یہ غور ہی نہیں کیا کہ وہ پردیس میں گیا ہے اور انشاءاللہ پردیسی کوئی بھی نہ تھی وے ککھ جنا تو پارے تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڈن ہارے۔ تو تیار بیٹھے ہیں، حال ہی کوئی نہیں پردیس میں۔ یہاں حال یہ ہے کہ جو فون کرتا ہے، ایک بزرگ کہنے لگے کہ 22-23 سال دیے ہیں پردیس کو، تو اپنی ہی بیوی کو فون کیا ہے کہ اب نہیں ہوتا، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، کمر کمزور ہو گئی ہے، اب میرا دل کرتا ہے گھر آؤں اور میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بچوں کے بیچ بیٹھ کے روٹی کھاؤں۔ اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، پتہ نہیں کب وقت آ جائے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی جسے میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہونا چاہیے، وہ کہتی ہے چلیں 3-4 سال اور لگا لیں پھر آ جانا۔ وہ بھائی کیا اس شخص کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کا بھائی اسے فون کرتا ہے تو کہتا ہے میں پیسے دے دوں گا، جب آؤ نا تو ایک موبائل ضرور لے آنا۔ اس کو لوگ فون کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ جناب وہ ایک چھوٹی سی چیز، وہ میں پیسے دے دوں گا، تو پیسے دینے ہیں تو یہاں سے کون سی چیز نہیں ملتی؟ صرف فرمائشیں، لوگوں کے ساتھ تعلق صرف جیب کا، رشتہ صرف جو ہے وہ تعلق صرف اس چیز کا کہ وہ آدمی ایک ATM مشین ہے تو فٹافٹ کارڈ ڈالو تاکہ آپ کے حصے کے پیسے نکل آئیں۔ یہ مزاج اس نے نقصان کیا ہے، دراڑیں پڑ گئی ہیں، حالات بگڑ گئے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہا حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگے اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔
اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا, ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق, جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے, بندوں سے بڑا پیار کریں گے, لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے, ان لوگوں سے بھی بچیں. ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی, ان سے بچیں. تعلقات میں خلوص ہوتا ہے. جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے. جب وہ آپ کی تنہائیوں سے, آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے. جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا, میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے, بے نیازی کا. یہ دنیا داری میں الجھنا, دنیا کے بن کے جینا, دنیا کے ہو کے رہنا. آپ یقین کریں سارے رشتے, میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے, پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے, ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے, تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں, تم بھی پہنچ جاؤ, ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ. وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ. ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے, حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں. تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے, ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے, تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو, کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے, وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے, ہر طرف دنیا داری. اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں. میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں, بڑے بڑے, یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں, ہر طبقے میں. ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے, کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں, ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی. میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ, یہ تو بات باعث فخر ہے, جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ. کہنے لگے جی بڑے دوست, بڑے سنگی, بڑے بد, کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے. تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے, کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو اللہ کی بڑا ہے جی. بھئی مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے, اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا, دیکھو چل کے آ گیا, اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے, کیا فرق پڑتا ہے. یہ کمزور ذہن ہے, یہ دنیا داری ہے, یہ نفس پرستی ہے, یہ پیسے کی غلامی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں. فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم, فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں, کچھ درہم کے بندے ہیں. ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے, ریال کے, لاکھ کے, کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم, جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے, ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں, یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے, دولت کا بندہ بن گیا ہے, اس کا معیار بدل گیا ہے. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر, حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے. طواف مکمل ہوا, 8واں استلام کر کے مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے لگے تو خلیفہ وقت کا آ گیا, گورنر. السلام علیکم کے بعد اس نے فوراً بات چھیڑی, کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو آپ کہنے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے یار, تجھے کس نے گورنر بنایا؟ بڑا تو بیوقوف ہے, تجھے تو سلیقہ ہی نہیں بات کرنے کا. حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے خدا کے گھر میں آ کے اور کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے میں بندوں سے سوال کروں, یہاں کے بھی بندوں سے مانگوں, تو بڑا ہی بیوقوف ہے. سامنے اس کا گھر ہے, سامنے اس کا گھر ہے بیت اللہ اور حجر اسود اور مقام ابراہیم اور مقام ملتزم, اور یہاں بھی میں بندوں سے مانگوں. کہتا ہے مجھے بھی کبھی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا, میرے بھی پیروں تک پسینہ نکل گیا. تو میں مسجد الحرام سے باہر نکل کے, یوں سمجھ لیں کہ جب لوگ باب عبدالعزیز سے یا باب فہد سے باہر آ جاتے ہیں, کہتے ہیں باہر نکل کے نا میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا چلو فارغ ہو کے آتے ہیں تو بات کرتا ہوں. حضرت فارغ ہو کے آئے تو میں نے کہا حضور اب تو بیت اللہ سامنے نہیں, اب بھی کوئی سوال کرے. تو فرمانے لگے اچھا ضروری ہے؟ کہا حضور ضروری ہے. تو فرمانے لگے چل پہلے بتا تجھ سے دین مانگوں کہ دنیا مانگوں, بول. تو کہنے لگا حضور میرے پاس تو دنیا ہی ہے, دین تو آپ کے پاس ہے. جب یہ جواب دیا تو حضرت سالم چلنے لگے اور چلتے چلتے فرمانے لگے جا اپنا کام کر, دنیا تو میں نے اس سے کبھی نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے, میں نے اس سے نہیں کبھی مانگی, تو تو کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں نے تو اس سے بھی جب بھی مانگا ہے یا اس کا قرب مانگا ہے یا اس کے رسول کی غلامی مانگی ہے.
تو उससे नहीं मांगता जिसने बनाई है, तू क्या दे सकता है, तेरी क्या हैसियत है। तो भाई उन लोगों ने करीब फटकने नहीं दिया, उनके करीब ये चीज आई नहीं, बेनियाज लोग थे, तवज्जो ही नहीं थी। हजरत महबूब सुबहानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला, आप एक कारोबार भी करते थे, तो आपका कुछ माल आ रहा था जहाज के जरिए। एक बंदे ने खबर दी कान में, हुजूर जहाज डूब गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। डूब गया जनाब, यहाँ जहाज डूब जाए तो बंदा भी डूब जाता है। कहते हैं साहब इंतकाल कर गए, 10 लाख का नुकसान हो गया था, माल डूब गया पूरा जहाज ही। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, और तुमने जल्दी की खबर देने में मैं सबक पढ़ा रहा था, क्यों मुझे दखल अंदाजी दी तुमने मेरे काम में, क्यों दखल अंदाजी की। सब अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर के बाद उसने फिर कान में कहा हुजूर वो गलत खबर थी, जहाज बच गया। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर शागिर्दों से कहने लगे मेरा चेहरा देख रहे थे पहली खबर के बाद भी, इस खबर के बाद भी। कहा हुजूर देख रहे थे। फरमाया कोई तब्दीली तो नहीं आई। कहा हुजूर नहीं। फरमाने लगे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब ने मेरा दिल दौलत से नहीं जोड़ा, अपनी जात के साथ जोड़ के रखा हुआ है, तब्दीली तो नहीं आई। यहाँ तो टेंशन ही टेंशन है, डिप्रेशन ही डिप्रेशन। और बात किसकी टेंशन है, पैसे कोई नहीं, दौलत कोई नहीं, कोई चक्कर चल जाए ना कभी, उससे भी कभी पूछ जिसके पास है वो तुझसे ज्यादा गरीब है, उससे कभी पूछ वो तुझसे ज्यादा आजमाइश में है। गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली, उसको भी तो पूछ उसका क्या हाल है। दानशमंदा दा कम नाही, दिल दुनिया न लाना, इस वोटी कई खामद कीते, तो जो कीता सो खाना। ये तो काम है इसका, बड़े आए बड़े चले गए, बड़े आए बड़े निकल गए, तवज्जो ही नहीं, मिजाज ही नहीं। हजरत मौला अली शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, इमामुल औलिया, साहिब सिद्क़ सफा, दामाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असदुल्लाह हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफे के चौक में खड़े थे, तो कह रहे थे यार मेरी ना तामत पुरानी हो गई है, ये मैंने जीरा बेचनी है, कोई बंदा मुझसे खरीद लो ताकि मैं नई तामत ले लूं। तो एक बंदा कान में कहने लगा हुजूर तामत के पैसे भी नहीं। फरमाने लगे पैसों को छोड़, अली का सीना देख, अल्लाह ने ईमान की दौलत से भरा हुआ है। पैसे अहमियत नहीं रखते, इनकी वो अहमियत नहीं जो दुनिया ने बना ली है। फरमाया जरूरत नहीं थी, अब जरा एहसास हुआ है कि ज्यादा ही फट गया है, पर्दा नहीं सही तरह पूरा करता, तो मैंने कहा चलो जीरा बेच के नया ले ले। जरूरत नहीं, मिजाज नहीं, तबीयत नहीं, उन्होंने माहौल नहीं बनाया। हमारे तो हाथ हो गई, इतना बुरी हालत है कि ना काबिल बर्दाश्त। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा ने मस्जिद नबी में बैठ के मीटिंग की। उमर की तनख्वाह बड़ी थोड़ी है माले गनीमत में से, अब तो उमर के पोते भी हैं, नवासे भी हैं, रिश्तेदारियां भी हैं, ताल्लुक बढ़ गए हैं, और उमर फारूक बूढ़े भी हो गए। मीटिंग हुई मस्जिद में, इस तरह करें कि उमर का कुछ थोड़ा सा ना मुशायरा, कुछ तनख्वाह, कुछ खिदमत, कुछ वजीफा बढ़ा दे। बात तय हो गई, जब मुकम्मल हो गई तो कहने लगे ये बताओ शेर से बात किसने करनी है, उधर जाएगा कौन, पहले उसका नाम तो बताओ, वहां जाएगा कौन। तो उन्होंने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं, बात तो बड़ी तगड़ी है, उमर से कौन बात करेगा, यहाँ जितना मर्जी तगड़ा पीर हो आप नजराना लेके जाए मसला ही कोई नहीं, अभी किसी को कहना पड़ा है। तो कहते हैं जनाब कौन बात करेगा। तो एक सहाबी कहने लगे कि हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो साहिबजादी है ना हजरत अफसा रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो उम्मुल मोमिनीन भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है, मोमिनों की माँ है, उनसे कहते हैं, और उनके वालिद भी हैं। तो हजरत अफसा से कहा, तो जनाब अफसा चल के गई हजरत उमर के पास, जाके कहा अब्बा जी एक बात करनी थी। उन्होंने कहा बेटे करो, तो उनको भी पता था ना जाहो जलाल का। कहने लगे अब्बा जी मस्जिद नबी में सहाबा की मीटिंग हुई है, एक ही मोहल्ले में एक ही शहर में लोग रहते हैं, तो एक दूसरों की खर्चों का जरूरियात का पता है। कहती है मैंने पस मंजर सारा करके बात की, मैंने कहा सबको पता है कि आपके खर्चे बड़े बढ़ गए हैं, तो मुझे ना उन्होंने हुजूर की ज़ौजा समझ के, काबिल एहतराम समझ के मेरी जिम्मे लगाया है कि थोड़े से पैसे आपके बढ़ाने हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी कहते हैं उमर को इतना जलाल आया, कोट के खड़े हो गए। कहने लगे अफसा उन लोगों के नाम बता, मैं उन्हें दुर्रों से मारूंगा और इस तरह मारूंगा कि उनकी कमर पे निशान पड़े।
ان کی کمروں پہ نشان پڑے، اس انداز میں درے ماروں گا کہ مجھے زخم نظر آئے۔ ابا جی اتنا جلال کس بات کا، سادی سی بات ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رو پڑے، کہنے لگے سادی سی بات ہے، میرے لیے مسجد نبی میں بیٹھ کر میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو دولت دینی ہے، لوگوں نے یہ مجھے سمجھ لیا ہے، مسجد نبی میں بیٹھ کر میرے لیے یہ میٹنگ ہوتی رہی کہ عمر کو پیسے دینے ہیں، اس کو دولت کے ساتھ ہم نے نواز رہے، مسجد نبی میں میرے لیے کس کو یہ جرت ہوئی؟ فرمایا حفصہ کاش کہ تو میرے پاس پیغام لے کے نہ آتی، کوئی اور آتا اور پھر میں اسے دروں سے مارتا۔ حضرت حفصہ کہتی ہے میں خاموش ہوئی تو میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے بتا نا، تو نبی پاک کے گھر میں رہتی تھی، میرے مصطفیٰ کا طریقہ کیا تھا، کرنا بات اس طریقے پہ میرے ساتھ گفتگو کر۔ تو حضرت حفصہ کہتی میں رو پڑی، میں نے کہا ابا جی غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گی۔ بھائی معیار بنایا ہوا تھا، آپ یقین کریں ہمارے تعلقات آپ شادی پہ دیکھ لیں، جو غریب رشتہ دار ہے اسے کون منانے جاتا ہے، لیکن ساری برادری کٹھی اس کے دروازے پہ بیٹھی ہے، جس نے آنا ہے تو کچھ لے کے آنا ہے۔ ہر چیز دولت میں تلے گی، معیار ہی دولت بن گیا ہے، مقصود ہی دولت بن گیا ہے۔ اس پیسے نے، اس دنیا داری نے، دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، اتنا سخت رویہ لوگوں نے اپنا لیا، رشتوں کا تقدس نہیں رہا۔ ایک مجلس میں نے ایسا رنگ بھی دیکھا، ایک ایسا شخص جسے میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ عالم بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، وہ بھی بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ ایک سیٹھ بھی بیٹھا تھا، لیکن جو لوگوں کا عقیدت کا رشتہ اس درویش کے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ سیٹھ کے ساتھ تھا۔ تو میں غور کر رہا تھا کہ یار قوم کا ذہن کس طرح کا ہو گیا، صرف اس کے ہاتھ میں پیسے، دولت مند ہے، اس آدمی کی درویشی بھی گئی، علم بھی گیا، تقوی بھی گیا، صرف پیسے نہیں ہے اس کے پاس تو وہ کونے میں لگا ہوا ہے اور اس سے لوگ بچ بچ کے سلام۔ اور میں کہا کرتا ہوں عقیدت کا پتہ چلتا ہی تب ہے جب اجتماع ہوتا ہے، اکیلے درویش بیٹھے ہیں تو سب جھک کے سلام لیتے ہیں، اور جب وہ 2 MNA کے بیچ، 3 MPA کے بیچ، 5-7 سیٹھوں کے بیچ بیٹھے گا پھر تیری عقیدت کا پتہ چلے گا، پھر پتہ چلے گا تیرا اللہ کے بندے سے رشتہ کس طرح کا ہے اور دولت کے بندے کے ساتھ رشتہ کس طرح کا۔ ہمارے رویوں کے اندر یہ فرق ہے کہ ہم اس وقت آدمی کو تولتے ہیں کہ اس کے پاس دولت کس طرح کی ہے۔ وقت کے امیر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز، توجہ ہے میری بات پر، حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے۔ اب ہم لوگوں نے بھی بچوں کا بہانہ لگایا ہوا ہے نا، بس جی وہ میں چاہتا ہوں بچوں کا کچھ بن جائے، تو بچے بالغ ہو گئے تو کرا نہ رجسٹریاں ان کے نام، فارغ ہو جاؤ، آ جاؤ مسجد میں چھوڑو، لیکن پھر بھی کنجیاں دینے کو دل نہیں کرتا، پھر بھی بابا جی کی پیالیوں سے مرنے کے بعد پیسے نکلتے ہیں، پھر بھی ان کے تکیے کے بیچ سے بھی کچھ وہ نوٹ نکل آتے ہیں جو اب چلتے بھی نہیں، گزر گیا زمانہ، جو لگتے ہی نہیں۔ بزرگ ناراض نہ ہو جائے، لیکن جو بات کر رہا ہوں بہرحال اس کے پیچھے کچھ پس منظر ہے، یہ بھی بہانہ ہے۔ بینک بیلنس اپنے نام، زمین جائیداد ساری اپنے نام، اور کمائی کس کے لیے کر رہا ہے؟ بچوں کے لیے۔ نام کس کا لے رہا ہے؟ بچوں کا۔ یہ کس طرح کا بچوں؟ بہانہ نہ لگاؤ، صاف کہو کہ اپنے لیے کما رہا ہوں، صاف کہو۔ کیوں بچوں کا نام لیتے ہو جب ہر چیز کی کنجی تو رکھی ہوئی ہے باندھ کے اپنے ساتھ؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ تھے، آواز دی، گھر میں بیٹھے، بیٹی پانی کا پیالہ تو لاؤ۔ بیٹی خاموش ہو گئی، ساتھ والا کمرہ بیٹی کا۔ پھر آواز دی، بیٹے سن رہی ہو؟ کہ ابا جی سن رہی ہوں، پانی کا پیالہ دینا۔ بیٹی خاموش ہو گئی۔ تیسری آواز دی تو زوجہ پانی لے کے آ گئی۔ میں کہا حضور پانی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا، کہنے لگے بچے کس لیے ہیں، وہ خود کیوں نہیں آئی؟ اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ ایک پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی، کیوں نہیں آئی؟ تو زوجہ کہنے لگی چلیں درگزر کریں۔ اس نے کہا ابا کو نہیں بتانا، پی لے۔ کیوں نہیں بتانا؟ بتاؤ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اس کو پکارا تھا، تمہیں پکارتا تو تم آتی، تمہیں بتانا پڑے گا۔ جب بات ذرا آگے بڑھی تو ماں تھی نا، بات بیٹی کی تھی، تو اماں رو پڑی، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہا کیوں روئی ہو؟ کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا، دوسرا ہے نہیں، اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے، کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے، تو کہہ رہی تھی ابا کو بتانا نا، انہیں تکلیف ہوگی، تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی، ایک ہی تھا،
تو اس لیے نہیں آئی. حضرت عمر بن عبد العزیز اٹھے, سر سجدے میں رکھا, کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدر ضرورت روزی عطا فرمائی ہے, یا اللہ تیرا شکر ہے. ایک روایت میں نے پڑھی, کلیجہ منہ کو آیا, مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آ گئی ہیں, وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتائے آ گئیں. حضرت فاطمہ الزہرا آئی, حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے. حضور چھوٹا سا کام تھا, کیسے آئی ہو؟ تو بی بی صاحبہ نے نا, عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا, پلو کھولا تو ایک روٹی بندھی ہوئی تھی, ایک روٹی چادر میں. یہاں لوگ زیور باندھتے ہیں, دولت باندھتے ہیں, ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی, کھول کے پیش کی. بیٹے یہ کیا ہے؟ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی, آج علی کچھ جوں لائے تھے, پیسے ہیں, چند روٹیاں بنی ہیں, تو بچوں نے تو کھا لیا, تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی, میں نے لقمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا, پتہ نہیں حضور نے روٹی کھائی ہے کہ نہیں, میں لے کے حاضر ہو گئی ہوں, مہربانی فرمائے. تو فرمایا بیٹے بیٹھ جا. حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی. سیدہ عائشہ کہتی حضور بھی بیٹھ گئے. فرمایا فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا؟ عرض کی حضور 3 دن سے. فرمایا بیٹے میں نے 5 دن سے نہیں کھایا, آ جا. دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں. روٹی 2 حصوں میں حضور نے بانٹی. فرمایا چلا دی تو کھا, آدھی میں کھاتا ہوں. حضرت فاطمہ نے لقمہ توڑ کے منہ میں رکھا تو رو پڑی, حضور 5 دن سے نہیں کھائی. فرمایا بیٹے چپ کر, ہمارا دنیا سے کیا تعلق, ایک پل رہ گیا ہے بس, اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں, ایک پل ہے, پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا. او بھائی, جو کائنات کے مالک و مختار تھے, جو ابرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں, انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی, ان کا تو خیال ہی نہیں آیا. دنیا ہی دنیا, دولت ہی دولت, ہر آدمی دولت کے ترازو میں تلنے لگا ہے. اب تو کلیجہ پھٹتا ہے. اب تو لوگ پوچھتے ہیں, اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں, آزمائش میں آ جاتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہے, آپ کتنے پیسے لیں گے؟ کچھ حدیثیں سننی ہیں, کیا اس کا معاوضہ ہوگا؟ آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں, جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں, ان کا نام سننا ہے. آپ کا ریٹ کتنا ہے, آپ کتنے میں بیچیں گے؟ وہ نعت جو غذا ہے وہ کتنے میں بکے گی؟ جب دنیا داری کا یہ حشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسیں ہی نہ چلے, ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں, تو بھائی اس سے بڑی اور دنیا داری کیا ہوگی؟ میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو محبوب نہیں رکھا, قاری نہیں بنایا, ماحول ہی نہیں بنایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 450 سال عمر, کتنی؟ 4.5 نہیں, میں نے کہا 450 سال. حضرت عیسیٰ نے شادی نہیں کی, گاڑی نہیں بنایا, ایک پیالہ ہوتا تھا پانی پینے کا, ایک تکیہ ہوتا تھا. ایک دن ایک بندے کو دیکھا کہ وہ بازو کا تکیہ بنا کے سو رہا ہے, تو حضرت عیسیٰ نے وہ تکیہ بھی خیرات کر دیا, کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چل جائے گا. ایک پیالہ تھا پانی پینے کا, ایک دن دیکھا ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا, تو وہ پیالہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیا, کہنے لگے اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے. کسی نے کہا نکاح کیوں نہیں کرتے, گھر کیوں نہیں بساتے؟ تو فرمانے لگے 450 سال تو عمر ہے, اللہ کو راضی کروں کہ گھر بساؤں, سجدے کروں یا میں دنیا داری کروں؟ بھائی اسلام نے آپ کے لیے سہولت کر دی, میرے لیے آسانی کر دی کہ تیرا بچے پالنا بھی عبادت ہے, تیرا گھر بار چلانا بھی دینداری ہے, لیکن مقصود نہ اس کو بنا, اس کو مقصود نہ بنا. دنیا داری میں اتنا الجھ نہ, بقدر ضرورت لے, اس طرح کا رویہ اختیار نہ کر. اور ایسا ہو سکتا ہے, ابھی چند سال ہوئے مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمہ نے پردہ کیا, وفاقی وزیر رہا وہ شخص, زمانہ بتایا, پاکستان کی نیلی سیاست کے اندر رہ کے وقت گزارا, لیکن جب ان کا جنازہ اٹھا تو ان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ کفن کا کپڑا بھی خریدا جا سکے, کفن کے کپڑے کا بھی پیسہ نہیں تھا. او بھائی یہ لوگ ہیں,
यार विफाकी दर्जे का शख्स हो के गुजरे और वजारतें उसके आगे पीछे भागे और हर इलेक्शन में वो बंदा एमएनए की सीट जीत जाए और फिर रुखसती का वक्त आए तो उसका हाल ये हो कि कोई शख्स कहे कि चलो 250 अकाउंट से निकला है तो बाकी मुझसे ले लो ताकि कफन का बंदोबस्त हो सके। इसका मतलब है कि आज भी ये रंग होता है। और वो पगड़ी तगड़ी बांधते थे, सूट आला पहनते थे, तो लोग कहते थे ये क्यों करते हो? फरमाते मैं मुस्तफा का फकीर हूँ, लोग तो ना मुझे फकीर समझे, ऐसा तो ना वो दुनिया देने लग जाए कि हजरत के पास पहनने को कपड़ा नहीं तो चलो कुछ दो। मैं अपने पर्दे अपने अल्लाह के साथ रखना चाहता हूँ। भाइयों, उन लोगों ने वकार के साथ वक्त गुजारा। इस अंदाज से थोड़ा बाहर आओ। अपने साथ हमने इतनी ज्यादती कर ली है, इतना जुल्म कर लिया कि सिवाय दौलत के, सिवाय दुनियादार, खालस वो रूहानी सिलसिला तरीकत का, तसव्वुफ का, वो भी सारा इसी। हजरत अबुल हसन खरकानी दरवेश थे, महमूद गजनवी बादशाह वक्त था, कहता मैं दुआ कराने गया तो मैंने वही समझा जो सबके बारे में समझा जाता है। गिफ्ट पहले ले गया, मैंने कहा 2 थैलियां शर्फियों की ले जाता हूँ, बाबा दुआ सही कर देगा। नजराना नहीं, सूद है पीराने हरम का। तो कहते हैं 2 शर्फियों की थैलियां पहले ले गया कि रखूंगा तो बाबा मेरे हक में नरम हो जाएगा। मैंने वो अब ज़ेन ये बना के गया था। हजरत अब क्या कर रहे हैं? जुमे का दिन था तो कुछ सालिकीन तरीकत मुरीदीन झाड़ू लगा रहे थे, तो सर में खुजली हुई तो पगड़ी उतार के एक मुरीद से कहने लगे देख कहीं जुमे तो नहीं पड़ गई। तो एक जुमे देख रहा है, वो कहता है मैं जुमे देख रहा था, हजरत ने सर झुकाया हुआ था तो महमूद गजनवी दाखिल हो गया। तो जो जुए निकालने वाला कहने लगा ओहो हो। तो माने लगे क्या हुआ? कहा हुजूर बादशाह आ गया। कहने लगे छोड़, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैंने समझा था कोई तगड़ी सी जूं तेरे हाथ लग गई है। तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब। बादशाह आते जाते रहते, बंदा ये क्या हो गया? जूं देख ध्यान से। तो महमूद कहता है मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया। थैलियां भी शर्फियों की रखी। तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूँ, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया। कहने लगे ये मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए। जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। और इकबाल कहने लगे न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। वो मामूली लोग होते हैं। इकबाल कहने लगे यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में, इन्होंने बगल में हाथ रखा हुआ है, अगर खोल दें तो अल्लाह उसी तरह बरकत का फैज अता कर दे जो हजरत मूसा के यदे बैजा को मिला हुआ। को मामूली लोग होते हैं। गुबार आलूद समझकर हिकारत से न देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती और बिगड़ती है। ये तगड़े लोग वो लहदा बात है कि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राजे हकीकत खोल दे नहीं, ते जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। ये बात लहदा है कि वो बयान करना पसंद नहीं करते, पर्दों में छुपे रहते हैं, वरना तो अल्लाह ने बड़े एजाज़ात दिए होते। महमूद कहने लगा कि बाबा जी ने दुआ की, अल्लाह अगर इसकी नीयत सही है तो इसे कामयाबी अता करना, इसकी मदद करना। कहने लगे कुछ खाएगा? मैंने कहा खाना है। तो कहने लगे बादशाह के लिए वो खाना लाना जो सवेरे मैंने खाया है। तो मैंने कहा पीरों का लंगर होगा, छोटे गोश्त की यखनी में उन्होंने रोटियां बरीक करके डाली होंगी। हजरत की सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द है। तो मैं तो ये समझा था कि कोई देसी घी की चूरी आएगी, लेकिन टुकड़ा आया एक रोटी का, आधा खुश्क टुकड़ा और पानी का प्याला। तो कहते मैंने उसको काट के ना दांतों के साथ जब निगलना चाहा तो यहाँ अड़ गया मेरे गले में। कभी इस तरह का खाना खाया ही नहीं था। तो कहते हैं हजरत ने दोनों शर्फियों की थैलियां उठा के मेरी तरफ फेंकी। कहने लगे जिस तरह हमारा खाना तेरे गले में अड़ गया, तेरी दौलत भी हमारे गले में अड़ जाएगी। उठ और निकल, अल्लाह खैर करे। कहते मेरे दिल ने गवाही दी कि यार ये आम दुनियादार नहीं, ये रब करीम का बंदा है। कहते अब जब मैं पहले उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जब गया, अब जब मैं जाने लगा ना उठ के वापस, तो हजरत उठ के मेरा इस्तकबाल किया। मुझे सवारी तक छोड़ने गए तो मैंने कहा हुजूर जब आया था आपने मुंह ही नहीं लगाया, और जब जाने लगा तो इतना एहसास। फरमाने लगे जब तू आया था तो तू भी तो यही सोच रहा था ना कि 2 शर्फियां दूंगा तो बाबा नरम हो जाएगा, तो मैं तुझे क्यों प्रोटोकॉल देता। अब जाती दफा तेरे दिल ने भी गवाही दी है कि ये कोई दुनियादार नहीं, ये रब का बंदा है। तू रब के बंदे के पास आए तो तेरी इज्जत ना करो। अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारी, इसको मकसूद ना बनाओ। ये जब मकसूद बन जाती है तो बेकैफ सजदे,
بے سرور زندگی، کسی کا پیار نہیں رہتا. غریبوں کے بارے میں بھی لوگ تبصرہ کرتے ہیں، ہم سے نہیں غریب پالے جاتے، کمائے محنت کرے کھائے. پھر لوگ دھتکارتے ہیں. پھر لوگوں کے اندر سختی آتی ہے جب مقصود دولت ہوتی ہے، اور جب مقصود اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر اللہ انسانوں کے دلوں کو نرمی عطا فرماتا ہے. اس کو مقصود نہ بناؤ، اس کو مقصود خدا کی ذات، اللہ کی ذات، فکر آخرت، قرآن سینے سے رہے، اور زبان پر جو چیز ہر وقت جاری رہے وہ رسول اللہ کا درود و سلام. باقی چیزوں کو مقصد نہ بنائیں. یہ دنیا مقصد بن گئی تو یہ زندگی کو کھڑا کر دے گی، جام کر دے گی، پھر آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. پھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، فرمایا لوگ دولت کے پیچھے اس طرح لگے کہ پھر انہیں قبریں دیکھ لیں. میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں کہ لوگ مسجدوں میں تو نہیں آئے، قبروں میں چلے گئے. اتنے مصروف ہوئے کہ مسجد آنے کا ٹائم نہیں ملا اور وہ قبروں میں چلے گئے. نماز نہیں پڑھی، یہاں تک کہ ان کی نماز لوگوں نے پڑھ ڈالی. اتنا نہ دنیا داری کرو، اتنا نہ اس کو مقصود بناؤ. جتنی اس کی حد ہے اس کو اسی حد میں رکھو. اللہ محبوب پاک کا صدقہ